کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس دروازے سے جو آیا ہے اس کو اب وہ دروازہ پرماننٹلی کھلا چاہیے. کھلے سے آگے ان کو کچھ اور بھی چاہیے. ان کو چاہیے انیبلمنٹ، ان کو چاہیے کوئی کر کے دے، بٹھا کے دے اوپر. روز چلوا بھی رہے تھے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے. اور بھئی اس وقت تو تم بار بار کہتے تھے میں با اختیار ہوں. تو کون سے عمران خان کو بندہ یقین کہ انگریزی میں تو ہوتا ہے فریز ول دا ریئل عمران خان پلیز اسٹینڈ اپ. کون ہیں آپ؟ وہ ہیں وہ والے عمران خان جو بہت با اختیار تھے، یا وہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا؟ وہ والے عمران خان جو سب کو چور ڈاکو کرتے ہیں، یا وہ جو چیریٹی کے نام پہ پارٹی کے اندر فنڈز بھیجتے ہیں؟ یا وہ عمران خان جو خود چوری کرتے ہیں؟ مگر وہ جب خود چوری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ چوری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے، ہر آئین کے شک سے بالا سمجھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو پرماننٹ بادشاہت کی طرف، ان کا ذہن وہی ہے. اسی لیے انہوں نے پارلیمان کو ٹھوکر لگائی، اسی لیے انہوں نے ہر چیز اسی طرح کی. ان کی سوچ یہی ہے، اور یہ سوچ فسطائیت کی ہوتی ہے جی. 21ویں سینچری میں یہ صرف فسطائیت میں ہوتا ہے کہ آپ عوام کو گھراؤ جلاؤ کے زمرے میں لے جائیں، کہیں کہ آپ یہی کریں. آپ کی جد و جہد، بھئی آپ کے بیانیے پہ آپ کی جد و جہد، آپ لانگ مارچ کریں، آپ شارٹ مارچ کو خونی نہ بنائیں. نہیں، لوگ آپ کو پھر آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. عوام بے وقوف نہیں ہے جی، لیکن انہوں نے جو فسطائیت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. فسطائیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کو روز وہی جھوٹ سناتے ہیں، بار 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 وہ جھوٹ ریپیٹ ہوتا ہے، تاکہ اس جھوٹ کے پھر ایک لوگوں کے ذہن میں سچ کا ایک سہارا ہو جائے اور وہ ایک حقیقت بننے چلے. they keep on repeating and repeating and repeating. جی آپ کو کوئی سوال ہے بیٹا؟ پریشان ہو؟ جی نہیں وہ کچھ پریشان ہو. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ اس وقت میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے وسائل اور ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے سوائے گھراؤ جلاؤ کے، سوائے شارٹ خونی مارچز کے، سوائے جھوٹ کی ایک عجیب و غریب سیاست کے. تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں اگر آپ پرامن رہیں اور اپنی جگہ میں محدود رہیں. لیکن اگر آپ نے ڈنڈے برسانے ہیں، یا اپنے حدوں سے باہر نکلنا ہے، یا اور مزید زہر گھولنا ہے پاکستان میں، یا پاکستان کو اور آپ نے ڈھکیلنا ہے آگ میں، آپ نے ایندھن اگر پاکستان کو بنانا ہے تو ہم بنانے نہیں دیں گے. آپ نے جمہوری نظام کو ایندھن بنانا ہے تو ہم آپ کو نہیں بنانے دیں گے. مین وائل ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں جی. یو آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. جی میڈم یہ بتائیے گا، اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ شارٹ خونی مارچ ہوگا، تو پھر کیا پنجاب سے جب یہ جائیں گے تو انہیں اسلام آباد آنے کی آپ لوگ اجازت دیں گے، جب آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ دیکھیے، میرے یا آپ کے یقین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حقیقت ہے، جو وہ کہتے پھر رہے ہیں، اس پر ہی انحصار ہے. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں نا، ہم لاہور سے نکلیں گے. شاید لاہور سے ہی نکلیں گے نا، آئی ڈونٹ نو کہاں سے نکلیں گے. لاہور سے نکلنا ہے. وہ کون سا مارچ ہوا؟ میں بھی آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، لاہور چلیں شام تک. وہ کون سا مارچ ہوا جی؟ مجھے بتائیں. بیٹھے نا ٹرک پہ، نکلیں سورج میں، گرمی میں، سردی میں نکلیں. کراچی سے نکلیں بھائی. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی مقبول جماعت ہیں، تو سرکس، بینڈ باجے، انٹرٹینمنٹ کے باہر نکلیں. وہاں کھانا بھی نہیں ملتا ٹرک پہ، بس تیز چلنا پڑتا ہے. بہت ساری جو ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں کنٹینر میں، وہ نہیں ملتی. وہ آپ کو بس پھر جد و جہد کرنی ہوتی ہے. جد و جہد I'm sorry ان کو نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں مار دھاڑ، توڑ پھوڑ، ترلا تماشا یہ چلے، اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہم انٹرٹین کریں گے. بھائی سرکس لگانا ہے تو اپنے گھر میں لگاؤ، بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، لگائیں سرکس. دنیا ہنس رہی ہے. دنیا ہنس رہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کے فارمر پرائم منسٹر یہ تماشا بینڈ باجا لگا رہے ہیں. جی میم، شاید اعتماد سنو ٹی وی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ ہر طرف جو ہر
جو جماعت ہے پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے وہ ارشد شریف کے معاملے کو لے کر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے کہ بالکل وجوہات کی بنا پر جی وہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، ان پر جی 16 ایف آئی آر کس نے کروائی؟ جی جی آپ نے بالکل کے پی کی حکومت کا ذکر کیا، جی جی اگر وہ ارشد شریف کو اگر وہ اسائلم دیتی تھی اگر وہ دیتی تو ان پر الزامات لگتے کہ انہوں نے ایک مجرم کو اسائلم دیے، وہ ایک خوددار اور ایک نڈر انسان تھا، بینگ اے جرنلسٹ۔ نہیں نہیں بالکل بے شک نڈر تھا اسلام جی آباد کے ساتھی جو ہے اس وقت بڑے غم میں مبتلا ہے، بالکل اور جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر پریس کانفرنس کے لیے آتی ہے تو ہمارے زخم کھرید رہی ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جنرل سے ہوا کیا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میم کل اداروں کو سامنے آ کر پریس کانفرنس کرنا پڑی، زندگی میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سامنے آئے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 12-13 جماعتوں کی ایک فیلئر ہے کہ اداروں کو وہ دفاع نہیں کر پائے اور ادارے سامنے آ کے ان کو اپنا دفاع خود کرنا پڑا؟ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کے زخموں کی بات کروں، دیکھیے میں آپ کا تبسط سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں زخم ہم سب کو لگا ہے ارشد شریف کے حوالے سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے دوست ہوتے، میرا ان سے تعلق بہت پرانا تھا، وہ ایک صحافی تھے جو آپ ان کے نظریے سے اگری کریں نہ کریں، ان کو انصاف اور تحفظ کا حق تھا، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں بھی کہا، اور میں نے آ کے ارشد شریف پہ پریس کانفرنس نہیں کی ہے، میں ان کے فیملی کو دیکھ چکی ہوں، ان کا حال دیکھ چکی ہوں، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس پر نمک چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافیوں کو عدم تحفظ کا سامنا پاکستان میں ہے اور کافی دنوں سے ہے، میں کسی ایک رجیم کو اس پر بلیم بھی نہیں کر رہی، اس طرح کی بات میں نہیں کرتی رہی، لیکن یہ جو کیس ہے اس کو مجھے لگتا ہے استعمال کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کچھ سٹوری میں بھی اتنے شگاف ہیں، ہر چیز میں اتنے گیپس ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا، اور بالکل آپ نے 100% صحیح بات کی کہ اس کی ہائی لیول انکوائری، وہ جو ٹیم ہے وہ تو کینیا کے لیے شاید نکلنے والی ہے، نکل چکی ہے، کیونکہ وہاں کی تحقیقاتی پروسیس سے یا جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے، کہنا تو مجھے نہیں چاہیے دوسرے ممالک کے، بٹ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو کریدیں اور آگے تفتیش کو لے جائیں، اور یہاں اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں اس تفتیش سے، وہاں بھی اپوزنگ کنفلکٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں جی، تو دیٹ مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ، اور یہاں بھی پرائم منسٹر نے ہائی کورٹ لیول پر بنایا ہے نا کمیشن، وہ کسی کو چاہے کو آپٹ کر لیں، وہ آپ کو بلا لیں، وہ سول سوسائٹی کے ممبر کی فیملی کو بلا لیں، جو بھی شواہد دینا چاہے، انفارمیشن دینا چاہے، دلائل پیش کرے، فیکٹ فائنڈنگ میں اضافہ کر دے، ادراک میں اضافہ کر دے، تو وہ ہائی لیول ہائی کورٹ کا ہے، وہ بلا سکتے ہیں، اور ان کو بے شک بلانا چاہیے، اور اس کی تحقیق حتمی طور پر ہونی چاہیے تاکہ سب مطمئن ہوں۔ اب وہ بندہ تو چلا گیا نا ہمارا، وہ گیا، وہ اس کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن انصاف جو ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے جی کہ اٹ مسٹ بی ڈن، اٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن، یعنی لوگ سیٹسفائی بھی ہوں جی۔ میڈم میرا نام اصغر علی مبارک ہے، بیک سے بیٹھا ہوں۔ سوری آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اس حوالے سے جمہوری اقدار کو ہمیشہ آپ لوگوں نے کلچر کو فروغ کیا ہے، سوری ہمیشہ پولیٹیکل کلچر ہے اس کو جی آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں ہمیشہ اس کو پروموٹ کیا ہے، لیکن ایک کوشچن آ رہا ہے، ایک الزام آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی لیٹر یو اے ای کی حکومت کو لکھا تھا ریگارڈنگ دس جرنلسٹ کہ اس کو وہاں سے جناب نکالا جائے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا جی ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے۔ دیکھیے فیک نیوز کا جو اس وقت طریقہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اس کا شاخسانہ ہے، ان کو وہاں نکالنے کا کس نے عمل شروع کیا؟ میں اس میں بلیم گیم میں پڑھنا نہیں چاہتی کسی کی، ابھی ان کی تدفین ہوئی ہے، اور مگر ان کو وہاں سے ان کا ویزا ایکسپائر اگر ہو گیا تھا تو ویزا وہ جو ان کے ہینڈلرز تھے، جو خان صاحب کے ہی دوست تھے اور ان کے مجموعی دوست تھے، میں بے فنگر پوائنٹنگ ناموں پہ نہیں کرنا چاہتی، وہ رینیو کروا دیتے، کسی سے رجوع کرتے کہ رینیو ہونا ہے، آپ اسے وہاں لے گئے کہ جی وہاں پہنچو، یہ تحفظ کا ان کا پلان تھا۔ ہی واز تھرلی ایکسپوزڈ، مطلب ایکسپوزڈ ولنریبل، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کے لیے زمین اتنی تنگ کر دیں کہ کہیں اور گیا ہے وہ کہیں اور سے نکلے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی جی۔ اچھا میم یہ بتائیے کہ جی آپ آج کل ان دنوں گورنمنٹ میں، میرا نام ناصر جان جی سے، گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ آج کل گورنمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ 16 ایف آئی آر ان
دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو ہے لیاقت علی خان کے مجرم نہیں پکڑے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مجرم نہیں پکڑے گئے، ضیاء الحق کے قاتلوں کا نہیں پتہ چلا، حامد میر کی دفعہ بھی کمیشن بنا تھا، آج تک کسی کو بھی کوئی فائنڈنگ سامنے نہیں آئی، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو ان کے لیے کیا یہ ہائیسٹ لیول کی یہ کیا کرے گی یہ انکوائری جو ہوگی؟ دیکھیے میرے بھائی، مجھے آپ کا دکھ بالکل ادراک ہے، اور یہ سوال ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں اور ہم حکومت میں آگے تو دودھ سے دھل گئے، ایسا نہیں ہوتا. بٹ اور آپ کا یہ سوال کہ ایف آئی آرز آئی مسٹ لک انٹو اٹ، میں اتنی دھسی ہوئی تھی ان رپورٹس کو نکالنے میں کہ آئی ڈڈ ناٹ چیک دا فیکٹس. بالکل یہ چیک ہونا چاہیے کہ ان پر ایف آئی آرز بنی اور کیوں بنی، کس بنیاد پر بنی. دیکھیے آپ اکثر و بیشتر صحافت میں اوپینینز لوگوں کے ہوتے ہیں، ڈزنٹ مین کہ آپ پر کوئی پرچہ کٹ جائے اس میں. میرا یہ ویو ہے جی. اور کئی مہینوں سے ان کے اوپر ایف آئی آر تھی، تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نہیں آپ ان کو وہ نہ کریں، بند نہ کریں. نہیں کسی کی آواز بند نہیں ہونی چاہیے. نہیں سوال کرنے میں کوئی بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے کچھ اور بھی پوچھا تھا کمیشنز کا کیا بنا. دیکھیے کمیشنز نہ بھی بنائے تو مسئلہ ہوتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل آج تک عدالتوں نے تو نہیں ایڈریس کیا جی. ایسے آپ نے پھر خود ہمیں سامنے فہرست سنا دی، تو فریاد اور دکھ تو ہمیں بھی ہے آپ کے ساتھ مجموعی طور پر. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ، ہم حکومت میں ہیں تو اتنی بڑی ریاست